بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. جیسا کہ میں نے اپنی وال پہ بھی لکھا تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا اسکیم ہونے کی کوشش کی گئی تھی اور کافی حد تک 90% تک وہ بندے کامیاب ہو چکے تھے. اور یہ اتنا بڑا اسکیم ہے کہ یہ کسی کی زندگی بھی، میری جان بھی اس میں جا سکتی تھی. اتنا کوئی شدید ان لوگوں کے دماغ ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی ہے ان لوگوں کے پاس کہ یہ ساری زندگی کے لیے میں جیل کے اندر ہو سکتا تھا، میں مر سکتا تھا، مجھے مارا جا سکتا تھا. یہ اس قسم کا اسکیم تھا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں ضرور شیئر کروں گا. اور میں نے جو اس کی پریکاشنز وغیرہ تھی وہ میں لے چکا ہوں. NCCIA میں اپلیکیشن اپنی سبمٹ کر چکا ہوں. سب کچھ اوکے کرنے کے بعد میں نے جب اسکیم ہوا مجھے پتہ چلا تو اس ٹائم پہ میں نے اپنی وال پہ یہ لکھ دیا تھا. اس لیے میں نے لکھ دیا تھا کہ پروف رہے. میرا جو YouTube چینل ہے اس کی وال پہ میں نے لکھ دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک اسکیم ہوا ہے اور میں آپ کو اس کی انفارمیشن دوں گا. وہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ بولے کہ جی آپ نے جان کے کیا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ مجھے ایلن مسک کی طرف سے ایک میسج آتا ہے، جو آپ سب ان کو جانتے ہی ہوں گے. یہ ان کی کوئی کمپنی ہے اور یہ ان کا آپ کو اسکرین پہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے. اس میں یہ بولتے ہیں کہ بھائی I am excited to announce the launch of my new crypto casino. یعنی کہ میں اپنا کرپٹو کسینو لانچ کرنے جا رہا ہوں اور اسی خوشی میں $2500 ایوری ون ہر کسی کو دیں گے جو کہ رجسٹرڈ کرے گا. اینڈ یو کین withdraw the bonus instantly. اور آپ انسٹنٹلی اس کو withdraw کر سکتے ہیں. پھر نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو کلیم یور ریوارڈ. وہ اس کا طریقہ کار ہے کہ بھائی کیسے آپ اس کو کلیم کر سکتے ہو. اور نیچے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ لوگوں پکا کرنے کے لیے دس پوسٹ ول بی ڈیلیٹڈ 1 hour آفٹر پبلشنگ اور دا پروموشن ول رن فار اے فیو ڈیز سو ڈونٹ مس یور چانس. اب ہوتا یہ میرا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اب سین یہ ہے کہ میرے اس میں 6203 فالوور ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں انسٹاگرام یوز بہت کم کرتا ہوں. ہمارے لڑکے کے پاس یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی ویڈیو ڈال دیتا ہے. اور یہ انسٹاگرام اکاؤنٹ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، کسی نمبر دینا ہوتا ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے میرا ٹاپک ایسا ہے کرنٹ افیئرس کے اوپر ہے، کسی کے ساتھ ایشو ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو جاتا ہے، ڈسکشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا یہ اکاؤنٹ ہے. اب ہوتا یہ کہ مجھے ایک بندے کا میسج آتا ہے، کہتا ہے جی میں نے جو آپ نے لنک شیئر کیا تھا اسکرین شاٹ میں نے سارا وہ پروسیس کر دیا ہے اور میری جو اماؤنٹ ہے وہ میں کیسے وڈرا کروں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کون سے لنک کی بات کر رہے ہو؟ پھر اس نے مجھے انسٹاگرام کا اسکرین شاٹ بھیجا. پھر جب میں انسٹاگرام میں نے اس کو لاگ ان کیا، جا کے میں نے چیک کیا تو ایک یہ جو پوسٹ تھی یہ واقعی لگی ہوئی تھی. یہ صبح 8:00 پہ لگی تھی کل کے دن. یعنی آج میں رات کو ویڈیو بنا رہا ہوں، صبح اپلوڈ کروں گا لیکن گزرے ہوئے دن کا تھا. صبح 8 بجے کی لگی ہوئی، 8:41 کی اس طرح کی. اور یہ میرے میسنجر پہ ہر بندے کو شیئر ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسٹاگرام کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ جو ہو اتنے میں بندوں کو شیئر کر سکتے، اس سے زیادہ شیئر نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جا کے پھر وہ رک گیا. اب یہ جو شیئر کی گئی میری طرف سے نا ہر بندے کو جو سامنے آیا، اس میں کوئی رجب بٹ بھی تھے، اس میں شاید انور بھی تھے اور بھی کافی فیمس لوگ ہیں جو کہ میرے ساتھ ایڈ ہے. اب یہ ان کو بھی چلا گیا. اب اس کے علاوہ کافی لوگوں کو چلا گیا. اب جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو بیسک یہ ایک کسینو ہے اور یہ پروموشن ہے گیملنگ کی اور بیسک اس کے پیچھے فراڈ ہے. یعنی کہ فراڈ یہ تھا کہ آپ اس کو جیسے ہی لاگ ان کرتے، جب اماؤنٹ وڈرا کرتے آپ OTP دیتے تو آپ کی اماؤنٹ چلی جاتی. اب دو اس میں آپشن ہے. ایک یہ آپشن تھی جو مجھے لگا کہ ہم لوگ چونکہ NCCIA پہ بات کرتے ہیں، ڈکی کے کیس کو دیکھ رہے ہیں، رجب کے کیس کو دیکھ رہے ہیں، مختلف کیسز کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کسی نے کوشش کی ہے کہ میرے اینڈ سے ایک فراڈ آگے پروموٹ کیا جائے اور اس کو پروموٹ کرنے کے بعد NCCIA میں اپلیکیشن دے دے، کہیں پہ جا کے بتا دے جی عثمان تو جوئے کی ایپ کو پروموٹ کر رہا ہے یا پھر عثمان فراڈ کر رہا ہے یا پھر عثمان کسینو کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس قسم کی سازش میرے خلاف ہونے جا رہی تھی. تو میں نے فوراً سے پہلے میں نے کانٹیکٹ کیا FIA کو. جمعے کا ٹائم تھا، FIA نے کال پک نہیں کی. پھر میں نے کال کی 15 پہ. پھر انہوں نے مجھے FIA کا نمبر دیا. پھر FIA والے نے مجھے NCCIA کا بولا. پھر میں نے NCCIA کال کی. پھر میں نے وہاں پہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا دی اور ان کو میں نے سارا سینیریو بھی بتا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا انسٹاگرام ہیک ہوا، لیکن ہیکر نے یا تو لالچ رکھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے میں اکاؤنٹ سے پیسے نکال لوں گا، یہ $2500 کا جو میں نے لالچ دیا. پھر اس کے بعد جس بندے نے مجھے بتایا اس نے ٹویٹر پہ جا کے چیک کیا، ایلن مسک کی ایسی کوئی پوسٹ نہیں تھی. اس لیے پھر اس نے مجھ سے کانٹیکٹ بھی کیا اور ساتھ بولا جی اماؤنٹ وڈرا کیسے کرنی ہے. دوسری سائڈ پہ میں کہوں گا میرے ماشاءاللہ ایسے شاندار دوست آ رہے ہیں کہ ان کو میسج گیا، انہوں نے آگے سے مجھے انسٹاگرام پہ ہی رپلائی کیا یار یہ کیا ہے. کسی نے بولا کہ یہ کیسے ہوگا، کسی نے بولا کیا چیز ہے. یہ نہیں کیا کہ میرا واٹس ایپ نمبر پڑا ہے بھائی مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لو، مجھے فون پہ رابطہ کر لو، مجھے بتا دو عثمان ایک غلط چیز آپ کی طرف سے شیئر ہوئی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. یہ میرے دوست ہیں جی، کچھ اب بچپن کے دوست ہیں، کچھ یونیورسٹی کے ہیں، کچھ کالج کے ہیں. یہ ماشاءاللہ اب میں ان کو کیا بولوں. اچھا اب مجھ سے جی کانٹیکٹ جس بندے نے بھی کیا، پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس بھائی کا. اور ضرور میں ان کا جو سوشل میڈیا کی جو ان کے لنکس ہیں میں اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گا. آپ سب نے ان کو جتنا سپورٹ ہو سکے آپ نے کرنا ہے.
اب یہ ہیکنگ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ تو اس بندے نے یا تو مجھے پھنسانے کی کوشش کی یا تو لالچ میں آیا، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں تھا 1-2 دن لگی رہے گی یا پھر اسکرین شاٹ اس نے لے کے ڈپارٹمنٹ کو دے گا، جو بھی کرے گا۔ چونکہ میری طرف سے یہ پوسٹ شیئر نہیں ہوئی، میرا فرانزک ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں جوئے کی ایپ کے خلاف کنٹینٹ بناتا رہا ہوں۔ جوئے کی ایپ والوں نے جب بھی کانٹیکٹ کیا میں نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی، میرے پاس سارے پروف پڑے، اور یہاں پہ بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا تو ایشو والی بات نہیں تھی، لیکن میں اداروں کو انفارم کر چکا ہوں اپنے اینڈ سے، میرے پاس سب کچھ پروف پڑے۔ لیکن ایک بات جو میں سوچ رہا تھا، اس بندے نے جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یا پھر اپنا لالچ میں کہ عثمان کے اکاؤنٹ سے اس کے دوستوں کو، چونکہ عثمان شیئر کر رہا ہے، تھوڑی بہت کریڈیبلٹی اس کی ہے، تو میں جا کے نا فائدہ اٹھا لوں گا۔ لیکن آپ یہ بات سوچیں، اگر کوئی بلیسمی کا مواد شیئر ہو جاتا، نعوذ باللہ کوئی توہین رسالت کا مواد شیئر ہو جاتا، یا پھر کسی قسم کا مواد توہین مذہب کا شیئر ہو جاتا، نعوذ باللہ، تو پھر یہ عثمان کیا کرتا، اور پھر لوگ عثمان کے ساتھ کیا کرتے، اور پھر یہاں پہ آج پورے فار یو پہ اور پورے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہوتا کہ توہین بندے نے کر دی اور اس کو یہ سین ہو گیا اس کے ساتھ۔ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے کہ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہیک کر کے نام سے آپ اس میں اگر بلیسمی کا کوئی چلا سکتے ہو، تو آپ کی کسی کی دشمنی ہے، وہ اگر اس قسم کا کوئی کنٹینٹ چلا دیتا، کوئی اسکرین شاٹ چلا دیتا کسی قسم کا، کوئی جس طرح سے ابھی اس نے صرف جسٹ اسکرین شاٹ چلایا ہے کہیں سے اس نے لے کے، تو ایسی کوئی چیز اگر چلا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے آپ سب اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کریں، اور 2 اسٹیپ جو ویریفیکیشن ہے لگائیں، اتھینٹیکیٹرز لگائیں۔ نہیں پتہ یوٹیوب سے دیکھیں، نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیں۔ میرے اکاؤنٹ اتنے سیکور ہیں کہ میں نے 8 9 پرائیویسی لگا رکھی ہے۔ انسٹاگرام پہ بھی میں نے تقریباً 4 سے 5 میری پرائیویسیز لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود میرے ساتھ آج یہ سین ہوتا ہے کہ میرا انسٹاگرام ہیک ہوتا ہے، اور اس ہیکر کو دیکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میری آئی ڈی خراب کرے، آئی ڈی میری اتنی بڑی نہیں تھی، یہ 6000 سم تھنگ فالوور تھے، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ عثمان یہ آئی ڈی یوز نہیں کرتا، یہ اس کے لیے بے مقصد ہے، میری آئی ڈی چلی بھی جاتی مسئلہ نہیں ہے، میری ایک اور آئی ڈی بھی ہے، اس کی بھی تھوڑے سی فالوور ہے، میں وہ یوز کر لیتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مواد شیئر ہو جاتا جس طرح مشال کے ساتھ ہوا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ کسی قسم کا بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہو جاتا، تو پھر یہاں پہ نا میرے پہ کیا کیا الزام لگ جاتے، مار بھی دیا جاتا، سارا کچھ ہو جاتا۔ تو اس لیے میں آپ کو ویڈیو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا میری طرح، میں نے بھی ہلکا لیا، میں نے نقصان تو اٹھایا۔ اب میں تو اللہ نے ذات نے مجھے بچا دیا، میرے پہ کرم ہو گیا، جو میرے دشمن کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن آپ کے دشمن شاید کامیاب ہو جائیں، اور شاید آپ کا اتنا بڑا نیٹ ورک بھی نہ ہو، اور شاید آپ کی رسائی بھی اداروں تک اتنی نہ ہو۔ ہماری تو ڈیلی کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے، خبریں شیئر ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اتنی جلدی آپ چیزوں کو کور اپ نہ کر سکو۔ ہم نے تو اسی ٹائم پہ میری ٹیم لگی، انہوں نے کور کر دیا، پاسورڈ ریکور کیے، ساری چیزیں ریکور کی، اور اس کے بعد NCCA میں اپلیکیشن بھی سبمٹ کر دی، ساری چیزیں ود ان 30 منٹس ہو گئی۔ پریشانی ضرور بنی، لیکن ایک ڈر، ایک خوف میرے دل میں بیٹھ گیا کہ آج یہ چیز ہو سکتی ہے، کل کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگ سیف نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی آئی ڈیز کا خیال رکھیں، اور جن لوگوں نے اپنے نام پہ 3 4 آئی ڈیز بنا رکھی ہیں وہ خیال کر لیں۔ ایک آئی ڈی بھی کسی کے ہاتھ لگ گئی اور کس قسم کا مواد شیئر ہو گیا تو دنیا بھی گئی آپ کی، اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اس بات سے، بہت زیادہ، کیونکہ میں نے تو یہ کیسز دیکھے، میں تو انہیں مذہب کا بھی دیکھا ہے جو لوگ چل رہا ہے، تو انہیں رسالت کا بھی میں نے دیکھا ہے کیسز کو، ان چیزوں کو کیسے پیروی ہوتی ہے، کیسا سب کچھ ہوتا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے۔ کچھ سچے کیسز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ جھوٹے کیسز بھی بنا دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افضل ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ اسلام کی دائرے میں نہیں آتا، جو اللہ کو نہیں مانتا اسلام کے دائرے میں نہیں آتا میری نظر میں، اور میرا خیال ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان کی پیروی کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے تعلیمات میں ہم نے چلنا ہے، اور اس سے افضل تو دنیا کی کوئی ذات، ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے افضل نہیں ہیں، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی بات آئے گی تو دنیا کی ہر چیز ان پہ قربان، وہ سب سے افضل ہے۔ بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، میرا قرآن دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، میرا اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے اور نہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ میرا ایمان ہے، میں کسی اور مذہب سے نہیں، اسلام سے میرا تعلق ہے، اور میں اسلام کی بات کروں گا،
میں اللہ کو مانتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں, قرآن کو مانتا ہوں. میرا مطلب یہ میں آپ کو بارے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں, اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا مواد اگر میرے اکاؤنٹ سے شیئر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میں شیئر نہیں کر رہا, وہ کسی کا بھی ہیک ہو کے شیئر ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سب آج ایک ویڈیو بناؤ, ہر بندہ اپنے پلیٹ فارم پہ ویڈیو بنائے. اگر لڑکیاں ہیں تو وہ عبائے میں بنا لیں, برقعے میں بنا لیں, نہیں تو اپنی وائس چلا دیں, اور کچھ بھی کرو. لڑکے ہیں اپنی ویڈیوز بنا کے اس میں آپ نے بولنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ افضل ہے, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ صحیح کتاب ہے, جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. ہر بندہ اس ٹرینڈ کو فالو کرے, یہ ٹرینڈ آپ چلاؤ, ضرور چلاؤ, اپنے آئی ڈی پہ یہ ویڈیو بنا کے آپ چلاؤ, تاکہ کل کلام کو آپ کی آئی ڈی پہ کوئی مسئلہ ہو تو نیچے 10 ویڈیو موجود ہوں جس میں آپ نے اس چیز کا ذکر کیا ہو کہ آپ مانتے کس کو, آپ چاہتے کس کو, اور آپ کس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہو. تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے, اس ٹرینڈ کو چلانا ہے, اس ویڈیو کو دل سے شیئر کریں, میکسیمم شیئر کریں, اور میکسیمم لوگوں تک آواز پہنچائیں. اور کسی قسم کا بھی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس کے بارے میں, بالکل میرا انسٹاگرام تو اب تو آپ کے پاس آ چکا ہے, انسٹاگرام پہ مجھے میسج بھیجیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, اپنے لڑکوں کو بولوں گا کہ آپ لوگوں کو رپلائی کریں. وہ چھانٹی کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جو میسج رپلائی کرنے کا ہوتا ہے وہ اس کو رپلائی کر دیتے ہیں. بعض لوگ ویسے بھی میسج کرتے ہیں, کوئی محبت میں کرتے ہیں, کوئی ویسے کرتے ہیں. آج مجھے ایک بندے نے کل بولا جی میرا بڑا ایمرجنسی کام ہے جی آپ سے, اور یہ وہ نمبر دیں, میں نے نمبر دیا, پھر کہتے ہیں جی میرا دل تھا آپ سے گپ شپ کروں. ہم اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا, لیکن اس ٹرینڈ کو ہر بندہ چلائے, اور اتنا چلائے کہ کوئی آپ پہ کوئی الزام نہ لگا سکے. 295C ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ ہم لوگ کھڑے ہیں, اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرے گا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں, ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں. اس چیز کی ویڈیو بنائیں تاکہ دنیا کے ہر بندے کو پتہ چلے کہ آپ عاشق رسول ہیں, آپ عاشق اللہ ہیں, آپ عاشق قرآن ہیں. یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے, اور اپنی آئی ڈیز پہ جا کے آئی ڈی لگائیں. باقی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میکسیمم لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے, میکسیمم لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے, گیمنگ ایپ کی پروموشن کی گئی اور اس میں میں ظاہری بات ہے اگر 2-4 دن رہ جاتا تو مجھے پکڑا جاتا, بھائی آپ کی آئی ڈی پہ لگا گیا ہے, پھر اس کے بعد آپ پہ کوئی اور ڈرگس ڈال سکتے ہیں, ڈرگس کی ڈیلر, یا آپ کو کوئی ایڈ ایسا چلا سکتے ہیں جی آپ ڈرگ سیل کر رہے ہیں. کسی قسم کی بھی چیز آپ کے خلاف ہو سکتی ہے, اسلام کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی اکاؤنٹ کو مسئلہ بنے, سب سے پہلے ویڈیو بنائیں اور ویڈیو میں یہ بات چلائیں کہ آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے وہ باتیں چلائیں. اسلام ہماری ریڈ لائن ہے, اسلام کی خاطر ہم لوگ جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں, سمپل سی بات ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.